السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں موٹر وے پہ موجود ہوں۔ سوابی موٹر وے بند، اٹک پل بند، خوشحال گڑھ پل بند، سی پیک بند، ہزارہ موٹر وے بند۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہر شہر میں نکل چکے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت کو لے کے ہمیں شدید غصہ ہے، تشویشناک صورتحال ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں عمران خان کو جلد سے جلد ہسپتال شفٹ کیا جائے، ان کا علاج کیا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ ان کی سچویشن کیسی ہے۔ کیونکہ جو سپریم کورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان 3 ماہ کہتے رہے کہ میرا علاج نہیں ہوا۔ وہ انسان جس نے 3 ہسپتال بنائے، وہ 3 ماہ یہ کہتا رہا کہ میرا علاج کیا جائے، نہیں کیا گیا۔ وہ انسان جس نے اس پاکستان کے بسنے والے ہر شہری کی جیب میں 10 لاکھ روپے علاج کے لیے ڈالے، اس انسان کا علاج نہیں ہوا۔ اس انسان کو علاج کی سہولت نہیں دی گئی جس انسان نے ہر پاکستانی کو فری علاج کی سہولت دی۔ آج نوجوان یہاں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، موٹر وے مکمل طور پہ بند ہے۔ عامر، کیا کہیں گے؟ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور لوگ شدید غصے میں بھی ہیں، غمگین بھی ہیں۔ علیمہ خان کے جو آنسو تھے وہ بھی ساری قوم نے دیکھے، کیونکہ وہ ایک بہن کے آنسو تھے۔ اور یہاں پرسوں سے آپ تمام لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ تمام موٹر وے بند ہے، تمام رستے بند ہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والے۔ کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ جی۔ یہاں پر ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے قائدین بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا، یہاں تک کہ ہمارے منسٹر اور فخر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن منہ خان افریدی صاحب بھی موجود تھے۔ یہاں پر ورکرز جو تھے ان کے آگے شکایات لگا رہے تھے کہ جی یہاں سے دھرنا نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ دھرنا 1 مہینے تک نہیں اٹھ سکتا جب تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں شفٹ کیا جاتا، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں لایا جاتا، عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا۔ باقی مجھے تو وہی الفاظ یاد آ رہے کہ جی دروازہ کھولو، جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی شفیع جان صاحب سے ہماری بات ہوئی تو وہ ایک عوامی نمائندہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے فخر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سہیل افریدی صاحب وہاں پہ کل موجود تھے۔ تو آپ نے دیکھا ریاست کی وردی میں ملبوس جو افراد تھے، جو وردی ہم نے ان کو پہنائی ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے جو وردی پہنے، ہمارے ملازم ہے، ہمارے نوکر ہے، اور وہ سامنے آ جاتے ہیں، ہماری عوامی نمائندوں کے گریبانوں تک ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیے آئین اور قانون کو پاؤ تلے روندا جا رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام نوجوان موجود ہیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ جی میں یہاں کہوں گا یہ دکھائیں، یہ نوجوان، مطلب یہ چہرے دکھائیں، یہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں ان کے چہرے دکھائیں۔ یہ نوجوان ہیں، یہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوان ہیں، یہ اس پاکستان کا فیوچر ہے جو آج یہاں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں، اور یہ نوجوان کل کو اسمبلی کا حصہ بھی ہوں گے۔ یہ نوجوان کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اپنے لیڈر کی صحت کو لے کے صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی تو فی الفور انہیں ہسپتال شفٹ کیا جائے، ان کا پراپر علاج ہو، اور پھر انہیں رہا بھی کیا جائے۔ ہٹک صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ تمام لوگوں نے پیچھے موٹر وے مکمل طور پہ بلاک ہے، نوجوان یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، ٹولیوں کی شکل میں موجود ہیں، کچھ یہاں پہ موجود ہیں، کچھ وہاں پہ موجود ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ حسنین بھائی، آپ کو پوری صورتحال کا پتہ ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ ہر چوک ڈی چوک، اور ہمارا فائنل چوک جو ہے وہ ڈی چوک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پیچھے طلبہ تحریک کا ایک گمنام شخص نے سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا۔ آج ہمیں عمران خان کے لیے اور اس کی خاطر ان خیبر پختونخوا کے شاہینوں کو آج معلوم ہوا ہے کہ اس ملک میں نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ جمہوریت ہے۔ ایک بدبودار، جابر اور ظالم حکمران بیٹھے ہیں اور اس محب الوطن شہریوں پر اپنا ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن میں ان ظالم اور جابر حکمرانوں کو یہ طلبہ کی طرف سے پیغام ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ نہ آپ بچو گے، نہ آپ کی کرسی بچے گی، نہ آپ بچو گے، نہ آپ کی فیملی بچے گی۔ جب ہمارے قائد تحریک امام انقلاب پر ظلم ہوگا، ہم برداشت اور نہیں کر سکتے۔ جتنا ہو گیا
इंशाल्लाह हमने बर्दाश्त कर लिया और पूरी पाकिस्तान को बताया कि हम पुरअमन चाहे 24 नवंबर का फाइनल कार हो या अब काल इमरान तो खान के किसी ने भी नहीं दिया है। ये अवाम खुद निकल आ रही है, अवाम ये खुद तलबा निकले हैं, ये अवाम खुद निकली है और ये कह रहे हैं कि हमने हमेशा सब्र का जो दामन है वो नहीं छोड़ा, चाहे 26 नवंबर को गोलियां चली हों, चाहे क्रैकडाउन हो, चाहे चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया हो, चाहे नौजवानों को अगवा करना हो, चाहे छापे मारना हो, चाहे गिरफ्तारियां करनी हो, चाहे मुकदमे दर्ज करने हो, लेकिन अब मसला इमरान खान की सेहत का है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान तेरे अब जो है बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, रिहा करो इमरान को, रिहा करो इमरान को, रिहा करो इमरान को, रिहा करो। जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे। कहता हर पुख्तून है, इमरान हमारा खून है, कहता हर पुख्तून है, इमरान हमारा खून है, कहता हर पुख्तून है, इमरान हमारा खून है। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, खान के गद्दारों को, एक धक्का और दो, मिल्लत के गद्दारों को, एक धक्का और दो, पार्टी के गद्दारों को, एक धक्का और दो, एस्टेब्लिशमेंट के यारों को, एक धक्का और दो, एस्टेब्लिशमेंट के यारों को। एक धक्का और दो। सो ये सूरत हाल है प्रोटेस्ट की। मोटरवे मुकम्मल तौर पे ब्लॉक है। जो सूरत हाल होगी ये गा करते रहेंगे। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।